لو پورے 25,000 ہیں، جاؤ جا کے برہان سر کی گاڑی کے ٹائر سے ہوا نکال کے آؤ۔ میرب نے گڈو کو بولا تو وہ فوراً عمل بجا لایا۔ میرب چلاتے ہوئے باہر بھاگی تھی۔ اس کے کمرے میں ڈھیروں کاکروچ کسی نے چھوڑ دیے تھے۔ باہر نکلتے ہی وہ سیدھا برہان کے سینے سے لگی۔ مجھے بچا لیں ہیرو، ورنہ وہ مجھے کھا جائیں گے۔ سبھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ میرب کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہو گئے۔ آپ نے یہ سب کیا؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اچھا، تم نے جو گاڑی کا ٹائر پنکچر کروایا، اس پہ تمہیں انعام دیا جائے۔ برہان نے اس کی کلائی مروڑی تو وہ سسکی بھر گئی۔ جتنا ظلم آپ مجھ پہ کر چکے ہیں، اب سہاگ رات کو نزدیک مت آنا۔ دلہن بنی میرب کو برہان نے کس کے سینے سے لگایا کہ اس کی چیخ حویلی نما اس بڑے سے گھر میں آج بھی حسب معمول گہما گہمی عروج پر تھی۔ دھوپ آنگن میں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، لیکن گھر کا اصل طوفان تو میرب کی صورت میں ادھر سے ادھر منڈلا رہا تھا۔ میرب نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی نوٹوں کی گڈی کو گڈو کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولی، یہ لو پورے 25,000 ہیں، جاؤ جا کے برہان سر کی گاڑی کے ٹائر سے ہوا نکال کے آؤ۔ گڈو جو پیسوں کا لالچی تھا، اتنی بڑی رقم دے کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ فوراً عمل بجا لانے کے لیے گیراج کی طرف دوڑ پڑا۔ میرب کی ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے برہان سر سے بدلہ جو لینا تھا، وہ برہان جو نہ صرف اس کا کزن تھا بلکہ جس کا کام صرف میرب کی ہر منمانی پر پابندی لگانا اور اسے اصولوں کا درس دینا تھا۔ لیکن میرب یہ بھول گئی تھی کہ وہ جس سے پنگا لے رہی ہے وہ برہان ہے، برہان جو اس گھر کا روبدار بیٹا تھا، جس کی ایک نظر سے سب تھر تھر کانپتے تھے۔ گڈو کا ٹائر پنکچر کرتے ہوئے برہان نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور برہان کی ایک ہی کڑکدار آواز پر گڈو نے طوطے کی طرح سارا سچ اگل دیا۔ برہان کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب اس ضدی لڑکی کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میرب اپنے کمرے میں آرام سے لیٹی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیڈ کے قریب رینگتے ہوئے کیڑوں پر پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ ڈھیروں کاکروچ تھے جو نہ جانے کس نے اس کے کمرے میں چھوڑ دیے تھے۔ میرب کی جان تو ویسے ہی چھپکلی اور کاکروچ کے نام سے ہی نکلتی تھی۔ وہ مارے خوف کے زوردار چیخ مارتے ہوئے بدحواسی میں کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ باہر نکلتے ہی اس کا توازن بگڑا اور وہ سیدھا راہداری سے گزرتے ہوئے برہان کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ برہان کے مضبوط بازوؤں نے اضطراری طور پر اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کے گرد حصار باندھ دیا۔ میرب نے خوف کے مارے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں۔ وہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے روحان سی آواز میں چلائی، مجھے بچا لے ہیرو، ورنہ وہ مجھے کھا جائیں گے۔ راہداری میں موجود گھر کے باقی افراد میرب کی یہ حالت اور اس کے منہ سے ہیرو کا لفظ سن کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ سب کی ہنسی کی آواز سن کر میرب نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو خود کو برہان کی قید میں پایا۔ برہان کی گہری اور سیاہ آنکھیں سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جن میں ایک عجیب سی چمک اور شرارت رقص کر رہی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی سے ڈھیروں آنسو جمع ہو گئے۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ سب کس کی کارستانی ہے۔ آپ نے یہ سب کیا؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، اس نے غصے اور بے بسی سے برہان کو گھورتے ہوئے کہا۔ برہان نے جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب کیا اور ایک سرد مگر دلکش لہجے میں بولا، اچھا، تم نے جو گاڑی کا ٹائر پنکچر کروایا، اس پر تمہیں انعام دیا جائے؟ یہ کہتے ہی برہان نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی مروڑی تو میرب کے لبوں سے ایک درد بھری سسکی نکل گئی۔ دونوں کے درمیان ہونے والا یہ پہلا گہرا اور طویل آئی کنٹیکٹ ایسا تھا جس نے ارد گرد کے ماحول کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر دیا۔ برہان کی گرفت میرب کی کلائی پر مضبوط تھی اور میرب کی دھڑکنیں اس کی قربت سے بے قابو ہو رہی تھیں۔ یہ محض ایک بدلے کا آغاز نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کھٹی میٹھی تکرار اور انکہے جذبات کی شروعات تھی جس نے آگے چل کر ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے باندھ دینا تھا۔ اس واقعے کے بعد حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی اور شرارت کا مکسچر گھل گیا تھا۔ میرب اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی غصے سے تکیوں کو مکے مار رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ابھی تک کاکروچ کا خوف اور برہان کی سرکت کی وجہ سے نمی تیر رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کے دماغ میں بدلے کی ایک نئی آگ بھی بھڑک اٹھی تھی۔ برہان سر، آپ نے مجھ پر کاکروچ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کا کیا حشر کرتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر آئی۔
دوسری طرف برہان کا وہی روزمرہ کا سخت گیر اور اصولوں والا روپ تھا۔ وہ صبح سویرے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہا تھا کہ میرب جان بوجھ کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں آ کر بیٹھی۔ برہان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری اور پوری اسرار آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور میرب کی طرف جھک کر دھیمی مگر کاٹدار آواز میں بولا، میرب، مجھ سے پنگا لینے کا انجام تم دیکھ چکی ہو، اس لیے آئندہ اپنی حد میں رہنا، ورنہ اگلی بار کاکروچ نکلی نہیں ہوں گے۔ میرب نے غصے سے دانت پیسے۔ اس کا دل چاہا کہ گرما گرم چائے کا کپ برہان کے سر پر انڈیل دے، لیکن وہ جانتی تھی کہ سامنے والے کا غصہ پورے خاندان کو ہلا سکتا ہے، اس لیے وہ چپ چاپ زہر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ لیکن اس کا شاطر دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ برہان کو آج ایک بہت اہم انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ آن لائن میٹنگ کرنی تھی اور اس نے رات بھر جاگ کر ایک زبردست پریزنٹیشن تیار کی تھی۔ میرب کو اس بات کی بھنک پڑ چکی تھی۔ جیسے ہی برہان ناشتہ ختم کر کے اپنے کمرے سے کسی کام کے لیے باہر نکلا، میرب بلی کی طرح دبے قدموں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ برہان کا لیپ ٹاپ بیڈ پر کھلا پڑا تھا۔ میرب نے جلدی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھا۔ پریزنٹیشن کی فائل ڈیسک ٹاپ پر ہی موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آئی۔ اس نے فوراً اس فائل کو وہاں سے کٹ کیا اور لیپ ٹاپ کی کسی ایسے گمنام فولڈر میں چھپا دیا جہاں تک پہنچنا برہان کے لیے وقتی طور پر ناممکن تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے لیپ ٹاپ کا وال پیپر تبدیل کر کے وہاں ایک موٹے سے گدھے کی تصویر لگا دی جس کے اوپر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، مسٹر برہان سر۔ یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی اور لاؤنج میں صوفے پر ایسے بیٹھ گئی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ کچھ ہی دیر بعد برہان اپنے کمرے میں واپس گیا اور میٹنگ کے لیے لاؤنج میں ہی آ کر صوفے پر بیٹھ گیا کیونکہ کلائنٹ آن لائن آنے ہی والا تھا۔ میرب کن اکھیوں سے برہان کو دیکھ رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ برہان نے بڑے پروفیشنل انداز میں اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ اس کی نظریں اسکرین پر پڑیں اور وہیں جم گئیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک گدھے کی تصویر مسکرا رہی تھی اور اس کی مہینوں کی محنت سے بنائی گئی پریزنٹیشن غائب تھی۔ برہان کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا اور اس کی تیز تران نظریں فوراً گھوم کر سامنے بیٹھی میرب پر پڑیں جب وہ مشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ برہان نے ایک گہرا سانس لیا اور لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر آہستہ آہستہ میرب کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں جو طوفان مچل رہا تھا اسے دیکھ کر میرب کی ہنسی وہیں ہوا ہو گئی اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا کہ اب برہان کیا قیامت ڈھانے والا ہے۔ لیپ ٹاپ والے واقعے کے بعد میرب کو لگ رہا تھا کہ آج تو حویلی میں طوفان آئے گا اور برہان اس کی جان لے لے گا، لیکن برہان نے غصہ کرنے کی بجائے ایک ایسی چال چلی جس نے میرب کے ہوش اڑا دیے۔ رات کے کھانے پر جب سب گھر والے دسترخوان پر موجود تھے تو برہان نے انتہائی سنجیدگی سے دادی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرب کی پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے۔ اس کے پچھلے سیمیسٹر کے رزلٹ بھی خراب ہیں اور اب فائنل ایگزام سر پر ہیں، اس لیے آج سے وہ خود اس کی پڑھائی کی نگرانی کرے گا۔ دادی جو ویسی برہان کی ہر بات کو پتھر پر لکیر مانتی تھی، انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور میرب کی ایک نہ چلنے دی۔ اگلے ہی دن سے میرب کے لیے ایک نئی مصیبت کا آغاز ہو گیا جب برہان سر نے اس کی باقاعدہ کلاس لینی شروع کر دی۔ وہ برہان جو پہلے اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اب روزانہ گھنٹوں اسے کتابوں کے سامنے بٹھا کر رکھتا۔ نہ موبائل استعمال کرنے کی اجازت تھی اور نہ ہی ادھر ادھر دھیان بھٹکانے کی۔ میرب کی ناک میں دم آ چکا تھا۔ وہ غصے سے بیچو تاب کھاتی رہتی، لیکن برہان کے رعب دار اور سخت گیر رویے کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ جاتی۔ مسلسل پڑھائی سے تنگ آ کر میرب کا دماغ ایک بار پھر کسی شرارت کی کھوج میں لگ گیا۔ ایک شام جب برہان اسے مسلسل 2 گھنٹے سے پڑھا رہا تھا اور خود بھی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، اس نے میرب کو حکم دیا، جاؤ میرے لیے ایک کپ کڑک کافی بنا کر لاؤ تاکہ نیند بھاگ جائے۔ میرب کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ کافی بناتے ہوئے اس نے بے چینی چینی کے ڈبے کی بجائے نمکدانی اٹھائی اور 2 بڑے چمچ بھر کر نمک کافی میں ملا دیا۔ اسے پورا یقین تھا جیسے برہان یہ کڑوی اور نمکین کافی پیے گا وہ غصے سے آگ بگولا ہو جائے گا، کافی کا مگ پھینک دے گا اور سارا گھر سر پر اٹھا لے گا، جس کے بعد آج کی پڑھائی سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ انتہائی معصوم سا چہرہ بنائے کافی کا مگ لے کر کمرے میں واپس آئی اور برہان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ برہان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر میرب کی طرف دیکھا جو اپنی چوری چھپانے کے لیے بے چینی سے اپنے دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ برہان نے مگ اٹھایا اور میرب کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بڑا گھونٹ بڑھا۔ میرب دل ہی دل میں الٹی گنتی گن رہی تھی کہ اب دھماکہ ہوگا، مگر برہان کے چہرے کے تاثرات بالکل نہیں بدلے۔
اس نے وہ نمکین کافی اون نگلی اور غصہ کرنے یا کھانسنے کی بجائے اس کے لبوں پر ایک انتہائی پراسرار دلکش اور گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نظریں ہٹائے بغیر کافی کا ایک اور گھونٹ انتہائی سکون سے بھرا اور اسی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کافی بہت کڑک اور ذائقہ دار ہے میرب، بالکل تمہاری ان کڑوی شرارتوں کی طرح۔ میرب جو اس کے چیخنے چلانے کا انتظار کر رہی تھی، برہان کی یہ قاتلانہ مسکراہٹ اور یہ پرسکون رد عمل دیکھ کر پوری طرح گڑبڑا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک ایک عجیب سے احساس کے تحت بے ترتیب ہونے لگیں۔ پڑھائی کی سخت روٹین اور نمکین کافی والے واقعے کے بعد حویلی کا ماحول اچانک بدل گیا، کیونکہ خاندان میں ایک کزن کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ گھر میں چاروں طرف روشنیوں کا جال بچھا دیا گیا اور ہر طرف گہما گہمی عروج پر تھی۔ آج ڈھولکی کی پہلی رات تھی اور پورا گھر مہمانوں، ڈھولک کی تھاپ اور لڑکیوں کے گیتوں سے گونج رہا تھا۔ میرب آج پیلے رنگ کے ایک انتہائی خوبصورت اور روایتی جوڑے میں ملبوس تھی، جس پر گوٹے کا کام چمک رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سجا جھومر اور کلائیوں میں کھنکتی کانچ کی چوڑیاں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھیں۔ وہ اپنی سہیلیوں اور کزنز کے درمیان ہنستی کھیلتی پورے گھر کی جان بنی ہوئی تھی۔ برہان جو بظاہر مردوں کی محفل میں بیٹھا سنجیدگی سے کسی موضوع پر بات کر رہا تھا، اس کی چور نگاہیں بار بار پلٹ کر اس پیلے جوڑے والی قیامت پر جا ٹکتی تھیں۔ وہ برہان جسے میرب کی ہر بات میں خامی نظر آتی تھی، آج وہ چاہ کر بھی اس کھلکھلاتے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی، جیسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ محفل عروج پر تھی کہ دادی نے میرب کو اندر سے مٹھائی کا ٹوکرا لانے کے لیے بھیجا۔ میرب جلدی سے اٹھی اور کچن کی طرف جانے والی راہداری کے راستے پر تیزی سے قدم بڑھانے لگی، لیکن جلدی میں اس کا دھیان نہیں رہا اور اس کا بھاری کامدار دوپٹہ پاس ہی پڑے ایک لکڑی کے سٹینڈ میں الجھ گیا۔ میرب نے چلتے چلتے جیسے ہی جھٹکے سے آگے کی طرف قدم بڑھایا، دوپٹہ کھینچنے کی وجہ سے اس کا توازن بری طرح بگڑ گیا اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی کے مضبوط اور چوڑے بازوؤں نے اسے ہوا میں ہی تھام لیا۔ میرب نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی تو اس کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ وہ برہان کی باہوں کے حصار میں تھی اور برہان کا چہرہ اس کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ برہان کی گہری اور پرکشش آنکھوں میں اس وقت نہ تو کوئی غصہ تھا اور نہ ہی کوئی رعب، بلکہ ایک ایسا انجان اور گہرا احساس تھا جس نے میرب کو پوری طرح سحر زدہ کر دیا تھا۔ ارد گرد ڈھولک کی تھاپ اور گیتوں کی آوازیں جیسے ان دونوں کے لیے کہیں دور چلی گئی تھیں اور اس سحر انگیز خاموشی میں صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کا شور تھا۔ اس رات کے بعد سے حویلی کی فضا میں جیسے ایک عجیب سی اور اندیکھی تبدیلی آ گئی۔ میرب جو سارا دن تتلی کی طرح اڑتی اور پورے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے رکھتی تھی، اب وہ کہیں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ ڈھولکی والی رات جب برہان نے اسے گرنے سے بچایا تھا، اسی لمحے کا سحر ابھی تک میرب کے حواسوں پر طاری تھا۔ وہ جب بھی اکیلی ہوتی تو برہان کی وہ گہری مقناطیسی آنکھیں اور اس کے بازوؤں کا وہ مضبوط حصار اسے یاد آ جاتا، جس سے اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہونے لگتی اور اس کا چہرہ بلا وجہ ہی سرخ ہو جاتا۔ اس نے برہان سے نظریں چرانا شروع کر دی تھی۔ اب نہ تو کافی میں نمک ملایا جاتا اور نہ ہی گاڑی کے ٹائروں کی ہوا نکالی جاتی۔ ان شرارتوں کی جگہ ایک عجیب سی میٹھی اور الجھن سے بھری خاموشی نے لے لی۔ برہان بھی میرب کی اس بدلی ہوئی خاموشی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ جب بھی راہداری یا ڈائننگ ٹیبل پر میرب کو دیکھتا تو اس کی نظریں بے اختیار اسی پر ٹھہر جاتی، لیکن جیسے ہی میرب نظر اٹھاتی وہ فوراً اپنا رخ موڑ لیتا۔ دونوں کے درمیان بنا کچھ کہے ایک ایسا انوکھا اور خاموش رابطہ قائم ہو چکا تھا، جس میں نفرت کی جگہ ایک انجانے اور خوبصورت احساس نے لے لی تھی، اور گھر والے بھی حیران تھے کہ یہ چوہے بلی کا کھیل اچانک کیسے بند ہو گیا۔ کئی دن اسی دلکش کشمکش میں گزر گئے کہ ایک دوپہر حویلی کے دروازے پر اچانک ایک بڑی سی لگژری گاڑی آ کر رکی، جس میں سے کچھ انتہائی معزز اور نامور گھرانے کے لوگ اندر داخل ہوئے۔ دادی نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور انہیں خاص ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ پورے گھر میں ایک دم سی ہلچل مچ گئی کہ یہ خاص مہمان کون ہیں۔ میرب جو کچن میں اپنی کزنز کے ساتھ موجود تھی، اسے دادی نے فوراً چائے اور لوازمات لے کر ڈرائنگ روم میں آنے کا حکم دیا۔ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ ٹرے اٹھائی اور ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی۔ اس کی نظر سامنے صوفے کے پاس کھڑے برہان پر پڑی، جو مہمانوں کی توازوں کے لیے وہیں موجود تھا، اور اس کی گہری نظریں میرب کے چہرے پر ہی جمی تھیں۔
میرب نے نظر جھکائے چائے کی ٹرے میز پر رکھی ہی تھی کہ دادی کی خوشی سے بھری ہوئی اور گونجدار آواز پورے کمرے میں ابھری، جس نے وہاں موجود ہر شخص کے ساتھ ساتھ میرب اور برہان کو بھی بت میں تبدیل کر دیا۔ دادی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ اپنے بیٹے کے لیے ہماری میرب کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ لڑکا تو ہیرے جیسا ہے، مجھے یہ رشتہ 100% منظور ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرب کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک گیا۔ اس نے صدمے سے سر اٹھا کر سیدھا برہان کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت غصے، حیرت اور ایک ناقابل بیان تکلیف سے بالکل سفید پڑ چکا تھا اور اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں۔ دادی کے ان الفاظ نے جیسے ڈرائنگ روم میں موجود ہوا کو بھی چھما دیا۔ میرب کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور اس کی نظریں بے اختیار سامنے کھڑے برہان پر جم گئیں۔ برہان جو کچھ دیر پہلے تک ایک پرسکون اور روبدار شخص تھا، اب اس کے چہرے کی رگیں تن چکی تھیں اور آنکھوں میں ایک ایسا طوفان ابھر آیا جسے دیکھ کر کسی کی بھی جان نکل جائے۔ لڑکے والے جو شہر کے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے، اپنی دولت اور بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کا رعب جھاڑ رہے تھے اور دادی ان کی ہر بات پر خوشی سے سر ہلا رہی تھی، لیکن ان سب باتوں سے بے نیاز میرب اور برہان کے درمیان ایک خاموش اور تکلیف دہ گفتگو چل رہی تھی۔ برہان کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے آخری بار ایک گہری دکھ اور شدید غصے میں ڈوبی ہوئی نظر میرب پر ڈالی، اپنے جبڑے کو سختی سے بھینچا اور بنا کوئی بات کیے ڈرائنگ روم کا دروازہ زور سے کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے اس طرح اچانک جانے پر دادی نے حیرت سے دیکھا، لیکن پھر مہمانوں کی باتوں میں لگ گئی۔ میرب کا دل چاہا وہ چیخ کر کہہ دے کہ اسے یہ رشتہ منظور نہیں، لیکن خاندانی روایات اور دادی کے رعب کے سامنے اس کے لب سل گئے۔ وہ مشکل اپنے آنسوؤں کو قابو کرتے ہوئے وہاں سے نکلی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سارا دن حویلی میں شاندار رشتے کی دھوم مچی رہی۔ ہر کوئی میرب کی خوش قسمتی کی قسمیں کھا رہا تھا، لیکن میرب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں سختی سے جکڑ لیا ہو۔ وہ بار بار برہان کا سامنا کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن برہان نے جیسے اس کے وجود کو ہی نظر انداز کر دیا۔ وہ اس سے نظریں چرا کر گزر جاتا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور پوری حویلی نیند کے آغوش میں جا چکی تھی، مگر میرب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس سے برہان کی وہ آخری تکلیف دہ نظر بھلائی نہیں جا رہی تھی۔ اپنے اندر مچنے والی اس گھٹن کے مارے وہ تازہ ہوا کے لیے چھت کی طرف چل پڑی۔ چھت پر مکمل اندھیرا اور خاموشی تھی، لیکن چاند کی ہلکی روشنی میں اس نے دیکھا منڈیر کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی قریب گئی تو دیکھا برہان وہاں کھڑا تھا۔ اس نے سگریٹ جلا رکھی تھی، جس کی انگلیوں کے درمیان سلگ رہی تھی۔ وہ برہان جو اصولوں کا اتنا پابند تھا اور جس نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میرب کے قدموں کی آہٹ سن کر برہان نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا۔ رات کے اس اندھیرے میں بھی میرب اس کی آنکھوں کی وہ سرخی اور جلن محسوس کر سکتی تھی جو اس کے اندر لگی آگ کی ہماری کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، لیکن اسی خاموشی کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اس نے رات کے اس پہر دونوں کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں یہ دبی ہوئی چنگاری کسی بھی لمحے ایک بھیانک اور جذباتی طوفان میں بدلنے والی تھی۔ چھت کی اس خاموش اور بوجھل رات کے بعد حویلی کا ماحول جیسے ایک دم سرد پڑ گیا۔ برہان نے میرب سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتا اور اس نے خود کو آفس کے کاموں اور فائلوں کے انبار میں اس قدر غرق کر لیا جیسے اس کے آس پاس کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ میرب کے لیے یہ خاموشی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ اسے برہان کی ڈانٹ، اس کا غصہ، اس کی پابندیاں اور ان کی وہ پرانی نوک جھونک سب منظور تھی، لیکن یہ اذیتناک سرد مہری اس کی جان نکال رہی تھی۔ جب کئی دن گزرنے کے بعد اس سے برہان کی یہ بے رخی مزید برداشت نہ ہوئی تو اس نے اس کی توجہ حاصل کرنے اور اس کے اندر چھپے جذبات کو کریدنے کے لیے انتہائی خطرناک کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ شام کے وقت جب گھر کے سبھی افراد لاؤنج میں بیٹھے اس نئے رشتے کی تفصیلات اور جہیز کے معاملات پر گفتگو کر رہے تھے تو برہان بھی وہیں قریبی صوفے پر لیپ ٹاپ رکھے بظاہر اپنے کام میں مصروف تھا، تو میرب جان بوجھ کر دادی کے پاس جا کر بیٹھی اور انتہائی خوشگوار لہجے میں اونچی آواز میں اس نئے لڑکی کی تعریفیں کرنے لگی۔ وہ بڑے چہکتے ہوئے انداز میں دادی سے کہہ رہی تھی کہ دادی جان، وہ تو اتنے ہینڈسم ہے اور ان کا بزنس بھی کتنا بڑا ہے، میری تو قسمت ہی کھل جائے گی وہاں جا کر۔ یہ الفاظ کرتے ہوئے اس کی چور نگاہیں مسلسل برہان کے چہرے پر جمی تھی، جس کی انگلیوں کے کی بورڈ پر بری طرح جم چکی تھی اور اس کے جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ میرب نے اسے مزید چلانے کے لیے اپنی بات کو جاری رکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، اور وہ کتنے سلجھے ہوئے اور سکون بھی ہیں، مجھے تو ایسا ہی لائف پارٹنر چاہیے تھا جو مجھ پر رعب نہ جمائے۔ یہ سننا تھا کہ برہان کے ضبط کا پیمانہ بری طرح لبریز ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا کانچ کا گلاس تھا
جسے وہ اتنی دیر سے سختی سے دبائے بیٹھا تھا۔ اس نے غصے اور جلن اور شدید تکلیف کی شدت میں جانے میں اس گلاس کو اتنی زور سے بھینچا کہ گلاس ایک دو زوردار چراغے کے ساتھ اس کی مٹھی میں ہی کچی کچی ہو گیا۔ کانچ کے تیز ٹکڑے اس کی ہتھیلی میں گہرے کھپ گئے اور وہ لمحوں میں ہی سرخ خون کی دھاریں اس کے ہاتھ سے بہہ کر سفید فرش پر ٹپکنے لگیں۔ گھر والوں کے منہ سے خوفزدہ چیخیں نکل گئیں، لیکن میرب کے تو جیسے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا سارا ڈرامہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ بدحواسی میں لیپ ٹاپ اور میز کو دھکیلتے ہوئے پاگلوں کی طرح برہان کی طرف بھاگی اور روتے ہوئے اس کا خون سے لت پت ہاتھ اپنے دونوں کانپتے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی اور وہ روتے ہوئے برہان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں درد اور محبت کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے میرب کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ گلاس ٹوٹنے اور خون بہنے کے اس دل خراش منظر نے لاؤنج میں کھڑے ہر شخص کو سکتے میں ڈال دیا، لیکن میرب کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے فوراً فرسٹ ایڈ باکس منگوایا اور برہان کا زخمی ہاتھ تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ دادی اور باقی گھر والے بھی پریشان تھے، لیکن برہان نے سختی سے سب کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی نظریں صرف اپنے ہاتھ پر جھکی میرب پر مرکوز تھیں، جس کے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر برہان کے زخمی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ میرب کے کامتے ہاتھ احتیاط سے کانچ کے ٹکڑے نکال رہے تھے اور وہ بار بار سسکیاں بھر رہی تھی۔ جسمانی تکلیف سے بے نیاز برہان کو صرف اپنے دل میں اٹھنے والی کسک محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میرب نے پٹی باندھ کر مکمل کی، اسے مزید رہا نہ گیا۔ اسے نم آنکھوں سے سر اٹھا کر برہان کی ان گہری آنکھوں میں دیکھا، جہاں درد کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ میرب کی آواز میں ایک شدید تڑپ اور دکھ تھا۔ اگر میری کسی اور کے ساتھ منسوب ہونے کی بات آپ کو اتنی تکلیف دے رہی ہے تو روکتے کیوں نہیں مجھے؟ بول دے دادی کو کہ آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں۔ اپنا حق کیوں نہیں جتاتے آپ مجھ پر؟ اس کے الفاظ میں چھپی محبت اور بے بسی نے برہان کے دل کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ اس کا دل چاہا وہ میرب کو اسی وقت اپنے سینے سے لگا لے اور دنیا کی ہر طاقت سے بغاوت کر لے، لیکن اس کے انا روب اور وہ کھول جو اس نے اپنے ارد گرد چڑھا رکھا تھا وہ آڑے آ گیا۔ اس نے اپنے جبڑے کو سختی سے بھینچا، ایک جھٹکے سے اپنا زخمی ہاتھ میرب کی گرفت سے چھڑایا اور اپنے چہرے پر انتہائی سرد اور بے پرواہ تاثر سجاتے ہوئے کٹھور لہجے میں بولا، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے میرب۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں جاتی ہو اور کس سے شادی کرتی ہو۔ میرا یہ گلاس توڑنا محض ایک حادثہ تھا۔ برہان کہ اس بے رحم جھوٹ نے میرب کے اندر جیسے سب کچھ چکنا چور کر دیا۔ اس نے بے یقینی اور صدمے سے برہان کے سخت چہرے کو دیکھا، پھر اچانک اس کی آنکھوں کی نمی ایک ضدی اور طوفانی چمک میں بدل گئی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے ایک حتمی اور کاٹدہ لہجے میں بولی، اگر واقعی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا برہان سر، تو پھر ٹھیک ہے، کل رات میری منگنی ہو جائے گی اور آپ سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے مجھے کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ طوفان کی طرح وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے کھڑا برہان اپنی انا کی اس بھیانک جیت پر اندر سے کچی کچی ہو گیا تھا۔ اگلے دن حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا۔ چاروں طرف برقی کمکموں کی روشنیاں اور گلاب کے پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور مہمانوں کی چہل پہل سے پورا گھر گونج رہا تھا، لیکن اس تمام تر رونق کے درمیان اگر کوئی اندر سے بالکل ویران اور ٹوٹا ہوا تھا تو وہ میرب اور برہان تھے۔ منگنی کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا اور میرب کو اس کی سہیلیوں کے جھرمٹ میں حال کی طرف لایا گیا۔ وہ ایک بھاری اور انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، جس میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کے حسین چہرے پر روایتی شرم و حیا اور خوشی کی جگہ ایک گہری اداسی اور کھوکھلا پن اور سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں بے چینی سے ہجوم کو چیرتی ہوئی کسی خاص شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور پھر اس کی نگاہیں حال کے ایک تاریک کونے میں کھڑے اس شخص پر جا ٹکیں جس کی خاطر وہ اپنی زندگی کا یہ سب سے بڑا اور خطرناک داؤ کھیل رہی تھی۔ برہان ایک سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس، جیبوں میں ہاتھ ڈالے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکھ ڈوڑے اور درد کا وہ بے کران سمندر واضح تھا، جسے وہ آج اپنے ضبط اور انا کے خول میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں چلنے والے کسی انتہائی اداس اور درد بھرے گانے کے بول، جسے عین ان دونوں کی حالت اور دل کی حالت اور ان کی خاموش تڑپ کے بیان کر رہے تھے۔ دونوں کی نظریں ملیں تو ایک لمحے کے لیے ارد گرد کی تمام آوازیں، مہمانوں کا شور اور روشنیاں جیسے غائب ہو گئیں۔ ان کی خاص نگاہیں دور سے ہی ایک دوسرے سے ہزاروں شکوے، گلے اور محبت کا انکہا اعتراف کر رہی تھیں۔ اسی دوران دادی کی خوشی سے بھری آواز گونجی اور انہوں نے لڑکے کو انگوٹھی پہنانے کا اشارہ کیا۔ لڑکا مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے سرخ مخملی ڈبی سے ایک چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی نکالی۔ دادی نے پیار سے میرب کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا تاکہ رسم ادا کی جا سکے۔
میرب کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے ایک آخری التجا اور درد بھری نظر حال کے کونے میں کھڑے برہان پر ڈالی، جو اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچے پلکیں جھپکائے بغیر اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی جیسے ہی لڑکے نے میرب کی کانپتی ہوئی انگلی میں انگوٹھی پہنانے کے لیے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ میرب کے اندر جیسے ایک بجلی سکون دی۔ اس کی جھوٹی انا اور ضبط کا بندھن یکدم ٹوٹ گیا اور اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ہنستے مسکراتے اور تالیاں بجاتے پورے حال میں ایک سیکنڈ کے اندر موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ لڑکے کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور دادی سمیت وہاں موجود ہر شخص کی حیرت زدہ پھٹی کی پھٹی نظریں میرا پر جم گئیں، جبکہ کونے میں کھڑے برہان کی دھڑکنیں بھی ایک لمحے کے لیے تھم گئیں کہ اب یہ ضدی لڑکی سب کے سامنے کون سا نیا طوفان کھڑا کرنے والی تھی۔ حال میں موجود اس موج جیسے سناٹے کو میرب کی کامتی مگر انتہائی فیصلہ کن آواز نے توڑا۔ مجھے معاف کر دیں، میں یہ منگنی نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ کسی بم کی طرح حال میں گرے جس نے لمحوں میں ساری خوشیوں کو راکھ میں بدل دیا۔ اس سے پہلے کہ دادی کا غصہ پھٹتا یا مہمانوں کی طرف سے کوئی تلخ رد عمل آتا، میرب روتی ہوئی اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی وہاں سے بھاگی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ پیچھے ہال میں ایک قیامت برپا ہو چکی تھی۔ لڑکے والے شدید غصے اور خفت میں چیخ رہے تھے اور دادی صدمے سے نڈال تھی۔ ایسے میں وہ شخص آگے بڑھا جو اتنی دیر سے ایک بت بنا کھڑا تھا۔ برہان نے اپنے چہرے پر ایک سنجیدہ اور رعبدار تاثر سجاتے ہوئے فوراً صورتحال کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ اس نے انتہائی پرتبار اور حکمت عملی سے بکھرے ہوئے مہمانوں کو سنبھالا اور انہیں باعزت طریقے سے رخصت کیا۔ بظاہر وہ پورے خاندان کی بکھرتی ہوئی عزت کو سمیٹ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ میرب نے خود کو کسی اور کا ہونے سے بچا لیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد گھر میں دادی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور وہ میرب کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن برہان نے ان کا راستہ روک لیا اور انتہائی پرسکون مگر حتمی لہجے میں بولا، دادی جان آپ سب آرام کریں، میرب سے میں بات کروں گا اور اب اس معاملے کو میں خود ہینڈل کروں گا۔ برہان کی آواز میں وہ پرانا رعب اور ایک نیا اختیار تھا جسے سن کر کوئی بحث نہ کر سکا۔ وہ بھاری اور فیصلہ کن قدم اٹھاتا ہوا میرب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے ماسٹر کی سے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میرب فرش پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا سارا غرور، ساری ضد اور شرارتیں اس وقت آنسوؤں میں بہہ چکی تھیں۔ قدموں کی آہٹ سن کر میرب نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور سامنے دروازے میں کھڑے برہان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب کوئی انا یا سرد مہری نہیں تھی بلکہ بے پناہ محبت اور تڑپ تھی۔ میرب سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے سیدھا جا کر برہان کے گلے لگ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ برہان کی گردن میں ڈال کر اپنا روتا ہوا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا اور سسکیوں کے درمیان ایک ایسی بات کہہ دی جس نے برہان کے انا کے تمام کھول توڑ رکھ دیے۔ میں نہیں کر سکتی کسی اور سے شادی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہیرو، کیوں مجھے خود سے دور کر رہے ہیں؟ برہان کے ہاتھ میں جو کچھ لمحے کے لیے ہوا میں معلق تھے اب شدت جذبات سے میرب کی کمر کے گرد کس چکے تھے اور اسے اپنے ہونٹ میرب کے بالوں پر رکھ دیے۔ اس رات کی خاموشی میں ان دونوں کے دھڑکتے دلوں نے بلاخر ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اگلی صبح حویلی کا لاؤنج کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں دادی اپنے جلال کے عروج پر تک نشین تھی اور گھر کے باقی افراد سانس روکے کھڑے تھے۔ میرب رات بھر ہونے کی وجہ سے سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی کہ اچانک برہان اپنے مخصوص رعبدار مگر آج انتہائی پرسکون انداز میں لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا جا کر میرب کا کامتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ برہان کے اس غیر متوقع اور بھاگیانہ عمل پر پورے لاؤنج میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور دادی کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ برہان نے میرب کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا اور دادو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھہرے ہوئے مگر گونجدار لہجے میں بولا، دادی جان، میرب کل رات یا زندگی میں کبھی بھی کسی اور کی انگوٹھی نہیں پہن سکتی کیونکہ یہ صرف میری ہے اور میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ حویلی میں گرنے والا نیا بم تھا۔ وہ برہان جو میرب کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا آج سب کے سامنے رٹائی سے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ میرب نے نم آنکھوں سے اپنے ہیرو کو دیکھا جس نے بلا کر اپنی انا کا بت توڑ کر دنیا کے سامنے اسے اپنا لیا، لیکن دادی کا غصہ اس طرح پر ٹھنڈا ہونے کے بجائے مزید بھڑک اٹھا۔ انہوں نے اپنی چھڑی زمین پر زور سے ماری اور کڑکدار آواز میں چلائیں، ہرگز نہیں، تم دونوں جو سارا دن کتے بلی کی طرح ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے رہتے ہو، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اب میں تمہاری شادی کروا کر اس گھر کو جہنم بنا دوں؟
یہ رشتہ مجھے کسی قیمت پر منظور نہیں۔ دادی کے اس دو ٹوک اور حتمی فیصلے نے میرب کے چہرے کی رنگت اڑا دی۔ وہ بے بسی سے برہان کا ہاتھ دبانے لگی۔ دادی کے اس کھلے انکار کے بعد حویلی میں ایک نیا اور انتہائی دلچسپ ہنگامہ شروع ہو گیا۔ برہان سر، جس کے ایک اشارے پر پورا آفس اور گھر سیدھا چلتا اور جس کی انا آسمان سے باتیں کرتی، اب دادی کو منانے کے لیے پاپڑ بیل رہا تھا۔ برہان بالکل نیا، عاشقانہ اور تابع دار روپ سب کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ کبھی دادی کے لیے ان کی پسندیدہ مٹھائی لا رہا تھا تو کبھی ان کے پیر دبا کر ان کی خوش آمدید کر رہا تھا۔ دوسری طرف میرب بھی پیچھے نہیں رہی۔ اسے اپنے مگرمچھ کے آنسو اور جذباتی بلیک میلنگ کا وہ شاندار مظاہرہ کیا کہ پورے گھر کے دل پسیج گئے۔ میرب دادی کے گھٹنوں میں سر رکھ کر روتے ہوئے کہتی، دادی جان، اگر میں شادی برہان سر سے نہ ہوئی تو میں زہر کھا لوں گی اور اس کا سارا الزام آپ پر آئے گا۔ برہان اور میرب کی اس انوکھی اور مزاحیہ پارٹنرشپ نے بالآخر دادی کے سخت دل کو پگھلنے پر مجبور کر ہی دیا اور انہوں نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے مسکرا کر دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا۔ گھر میں ایک بار پھر سے ڈھول بجنے لگے اور شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ سب بے حد خوش تھے۔ برہان بھی اپنے کمرے میں کھڑا سکون کی سانس لے رہا تھا کہ اچانک دروازے کے نیچے سے ایک چھوٹی سی پرچی پھسلتی ہوئی اندر آئی۔ برہان نے جھک کر وہ پرچی اٹھائی جس پر میرب کی لکھائی میں بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، شادی کی خوشی میں زیادہ ہوا میں مت توڑیں برہان سر، ابھی پچھلے سارے بدلے باقی ہیں۔ پرچی پڑھتے ہی برہان کے لبوں پر ایک دلکش اور شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی شادی کے بعد بھی سدھرنے والی نہیں۔ حویلی میں میرب اور برہان کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرف پیلے اور سبز رنگوں کی بہار چھائی ہوئی تھی۔ مائیوں اور مہندی کے فنکشن نے گھر میں ایک ایسا ہنگامہ برپا کر رکھا کہ کسی کو سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی، لیکن ان سب مصروفیات کے باوجود برہان کی چور نگاہیں صرف اور صرف میرب کا طواف کر رہی تھی۔ مہندی کی رات میرب سبز رنگ کے بھاری لہنگے میں، ہاتھوں میں مہندی رچائے اور بالوں میں موتیوں کے گجرے پہنے کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی وہی پرانی اور چہچہاہٹ اور شرارتیں عروج پر تھیں، لیکن اب ان شرارتوں میں محبت کا وہ گہرا رنگ شامل ہو چکا تھا جو برہان کو پل پل دیوانہ کر رہا تھا۔ میرب جان بوجھ کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر برہان کو تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ کبھی وہ اسے چھیڑنے کے لیے کڑوی مٹھائی بھجواتی، کبھی دور کھڑے ہو کر اسے آنکھیں دکھاتی، جبکہ برہان اپنی مخصوص دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہر ادا کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ جب رسم حنا کا وقت آیا تو دادی کے سر پر برہان کو بھی میرب کے ساتھ پھولوں سے سجے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ دونوں کے کندھے ایک دوسرے سے مس کر رہے تھے اور میرب کی دھڑکنیں برہان کی اس قربت سے بے قابو ہو رہی تھیں۔ کیمرے کے فلیش مسلسل چمک رہے تھے کہ اچانک برہان نے موقع پا کر اپنا رخ میرب کی طرف کیا۔ وہ قدرے جھکا اور اپنے ہونٹ میرب کے کان کے بالکل قریب لے آیا۔ اس کی گرم سانسیں میرب کی گردن کو چھو رہی تھیں جب اس نے انتہائی دل فریب اور شرارتی سرگوشی نما آواز میں کہا، اس دن پرچی بھیج کر تم نے جو مجھے دھمکی دی نا، اس کا سارا حساب اور جرمانہ میں نے سہاگرات کے لیے جوڑ کر رکھ لیا میری جان۔ اب تو مجھے اپنی ان شرارتی حربوں سے بچ کر دکھانا۔ برہان کی اس بے باک اور ہوش اڑا دینے والی سرگوشی پر میرب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کا پورا چہرہ شرم اور حیا سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور اس نے گھبرا کر برہان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک انتہائی خطرناک اور امانوی چمک تھی جس نے میرب کو اندر تک پگھلا دیا۔ آج حویلی میں وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ بارات کا ہنگامہ اور چہل پر عروج پر تھی۔ میرب سرخ رنگ کے بھاری روسی جوڑے میں ملبوس، ماتھے پر جھومر سجائے اور بھاری زیورات پہنے کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کی وہی چلبلی آنکھیں آج آنسوؤں سے بھری تھیں۔ رخصتی کا منظر انتہائی جذباتی تھا۔ پوری حویلی کی رونق اور جانت دلہن بن کر اس گھر کے ایک حصے سے ہمیشہ کے لیے دوسرے حصے میں جا رہی تھی۔ میرب دادی اور اپنے گھر والوں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بچپن کی طرح دادی کے پلو سے چھپ جائے۔ ایسے میں برہان، جو سیاہ شیروانی میں انتہائی وجیح اور رعبدار لگ رہا تھا، آگے بڑھا اور اس نے سب کے سامنے انتہائی نرمی اور محبت سے میرب کا کامتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کے اس ایکلیم سے تسلی بھری نظر نے میرب کے اندر کے سارے خوف ختم کر دیے۔ رخصتی کے بعد میرب کو پھولوں سے سجے ان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں موتیاں اور گلاب کی ملی جلی مدہوش کن مہک پھیلی ہوئی تھی اور خاموشی ایسی تھی کہ میرب کو اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ گھونگھٹ کاڑے بیڈ کے درمیان سمٹی بیٹھی تھی کہ اچانک راہداری میں سے برہان کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ہر قدم کے ساتھ میرب کے دل کی دھڑکن ایک بیٹ مس کر رہی تھی اور پھر کمرے کے دروازے کا ہینڈل دھیرے سے گھوما۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ میرب نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس کا سامنا اس ہیرو سے ہونے والا تھا جس نے مہندی کی رات اسے بدلہ لینے کی کھلی دھمکی دے رکھی تھی۔
دروازہ لوک کر کے برہان انتہائی پرسکون قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور انتہائی دل فریب مسکراہٹ تھی، لیکن میرب جو پیدائشی ضدی اور شرارتی تھی، اس موقع پر بھی اس کے اندر کا کیڑا جاگ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ برہان اس کے قریب آ کر رسم رونمائی ادا کرتا اور اس کا گھونگھٹ اٹھاتا، میرب نے خود ہی ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ پیچھے پھینکا اور اپنی بڑی بڑی گلافی آنکھیں نکال کر برہان کو گھورنے لگی۔ برہان اس کی اس اچانک حرکت پر وہیں رک گیا اور حیرت اور شرارت ملی جلی نظروں سے اپنی دلہن کو دیکھنے لگا، جو آج بھی اس سے لڑنے کے موڈ میں تھی۔ میرب نے اپنی چوڑیاں کھنگھاتے ہوئے انگلی اٹھا کر انتہائی کاٹدار اور نخرے والے انداز میں وہ ڈائیلاگ بولا جس نے کمرے کے رومانوی ماحول کو یکدم کھٹی میٹھی تکرار میں بدل دیا۔ سنیں برہان سر، جتنا ظلم آپ مجھ پہ کر چکے ہیں نا، اب سہاگ رات کو میرے نزدیک مت آنا۔ برہان نے اس کی ایک کھلی دھمکی سنی تو اس کی گہری آنکھوں میں شدید محبت اور دیوانگی کا طوفان امڑ آیا۔ اس نے ایک دل فریب قہقہ لگایا اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی آگے بڑھ کر میرب کی کلائی پکڑی اور اسے اتنے زور سے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگایا کہ دلہن بنی میرب کے منہ سے بے ساختہ ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ برہان کی مضبوط باہوں کے سائے میں بری طرح قید ہو چکی تھی۔ برہان نے جھک کر اپنے گرم لب میرب کے کان کے پاس کیے اور مدہوش کر دینے والی سرگوشی میں بولا، ظلم تو میں نے ابھی شروع ہی نہیں کیا میری جان، اب ساری زندگی تمہیں اس ہیرو کی قید میں رہنا ہے۔ میرب کا سارا غصہ اور نخرہ برہان کی اس قربت اور محبت کی تپش میں پگھل کر رہ گیا۔ دونوں کے لبوں پر ایک انتہائی خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی اور یوں چوہے بلی کی یہ انوکھی تکرار اور شرارتیں اور بے پناہ جذبات ہمیشہ کے لیے ایک اٹوٹ اور رومانوی رشتے میں بندھ گئے۔